بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے میڈیکیشن ایرر۔ میڈیکیشن ایرر کیا ہوتا ہے، اس کے ٹائپس کون کون سے ہوتے ہیں، یہ ہوتے کس وجہ سے ہے، اور اس کو ہم روکیں گے کیسے۔ میڈیکیشن ایرر یہ پریونٹیبل کنڈیشن ہوتے ہیں، ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو اور مشکلات کا سامنا آ سکتے ہیں، لیتل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس میں جو انوالو ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر انوالو ہوتے ہیں، فارماسسٹ انوالو ہوتے ہیں، نرس یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو بھی ہو سکتے ہیں، پیشنٹ خود بھی انوالو اس میں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ٹائپ جو ہے پرسکرائبنگ ایرر۔ پرسکرائبنگ یہ ڈاکٹر فزیشین جب پرسکرائب کرے گا تو اس میں مسئلہ آ جاتی ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ جو ہوتی ہے، جو فارماسسٹ کو بعد میں سمجھ نہیں آتی، اس کی ڈرگ سلیکشن غلط ہو سکتی ہے، اس کی ڈوز غلط ہو سکتی ہے، اس کی ڈوزیج فارم غلط ہو سکتی ہے۔ یہ سارے مسئلے پرسکرائبنگ ایرر میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اومیشن ایرر، کہ پیشنٹ اپنا وہ شیڈیول کے مطابق اپنی دوائی استعمال نہ کرے، اس کو کہتے ہیں اومیشن ایرر۔ اس کے بعد آتے ہیں ان اتھرائزڈ ایرر۔ ان اتھرائزڈ ایرر اس کے کہتے ہیں کہ پیشنٹ کسی بھی بندے سے ڈرگ لے کے اور اس میں اس کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا غلط وہ بتا دیتا ہے، جو ڈاکٹر فارماسسٹ ان لوگوں نے نہیں بتایا ہوتا، کوئی بھی اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ استعمال کر لے، تو وہ استعمال کر کے اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ جو ایررز آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان اتھرائزڈ ایرر۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رانگ ٹائم ایرر، جو ٹائم اس کو بتایا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق استعمال کرنا ہے تو وہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ مسئلے آتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا مثال اینٹی بایوٹک کا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کو بتایا کہ آپ نے آج ایک لے لیا ہے، پھر کل اسی ٹائم ایک لینا ہے، اس کے 15 to 30 منٹ اگر آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ایرر میں نہیں آتے، اس سے آگے پیچھے لیتے ہیں تو وہ ایرر میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے امپراپر ڈوز ایرر۔ جو ڈوز آپ کو پرسکرائبر نے بتایا ہوتا ہے، فزیشین نے بتایا، فارماسسٹ نے بتایا ہوتا ہے، وہ آپ اسی طریقے سے آپ استعمال نہیں کرتے، ایڈمنسٹریشن اس کے اسی طرح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آتا ہے رانگ ڈوزیج فارم ایرر، کہ آپ کو بتایا ہے کہ ٹیبلٹ لے لے، آپ سیرپ لے لیتے ہو، آپ انجیکشن لے لیتے ہو، تو یہ ہو گیا ڈوزیج فارم ایرر۔ اس کے بعد رانگ ڈرگ پریپریشن ایرر۔ پریپریشن جو ہم ایکسٹمپورینیس پریپریشن کرتے ہیں، اس میں آتے ہیں سب سے زیادہ، اور خاص کر آئی وی ایڈمکسچر میں آتے ہیں، یا ریکنسٹیٹیوشن جو آپ کرتے ہیں، جو اینٹی بایوٹک کہتے ہیں کہ اس میں اتنے 250 ml واٹر ڈالنی ہے، 100 ml تک ڈالنی ہے، 60 تک ڈالنی ہے، اور آپ اس کے بجائے 60 کے بجائے 100 ڈال دیں، تو یہ ہو گیا ریکنسٹیٹیوشن ایرر میں آتے ہیں۔ اسی طرح آئی وی کو آئی ایم میں وہ کرنا ہے، آئی وی آئی ایم یہ ایڈمنسٹریشن میں پھر آتے ہیں۔ پریپریشن میں آتے ہیں کہ آپ نے لیٹ سپوز آئی وی انجیکشن ہے، اس کے ساتھ واٹر آپ نے مکس کرنا ہے سپٹرائکزون کے ساتھ، اور آپ اس کی جگہ آپ استعمال کر لیتے ہیں لگنوکین، تو یہ آ گیا مکسچر ایرر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رانگ ایڈمنسٹریشن۔ رانگ ایڈمنسٹریشن اسے کہتے ہیں کہ آپ کو دے دیا کہ آپ نے یہ آئی ایم استعمال کرنا ہے، آپ آئی وی استعمال کر لیتے ہو، یہ آ گیا ایڈمنسٹریشن ایرر۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیٹوریٹڈ ایرر۔ ڈیٹوریٹڈ ایرر کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکسپائر ڈرگ استعمال کیا، یا ایکسپائر کے بجائے آپ نے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ڈرگ کو سٹور کرنے والے ہوتے، مطلب 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر یہ رکھنی ہے، اور آپ نے اس کو نیچے رکھا ہو، اس کی وجہ سے جو اس میں خرابیاں آتی ہے، جس کو ڈیٹوریٹڈ ڈرگ ایرر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مانیٹرنگ ایرر۔ مانیٹرنگ ایرر کیسے کہتے ہیں؟ مانیٹرنگ ایرر سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو دوائی استعمال کرنی ہوتی، وہ ایک خاص ہیلتھ کیئر پرووائڈر اس کے انڈر سپرویژن استعمال کرتے ہو، وہ دیکھیں گے کہ دوائی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز وارفرین آپ استعمال کرتے ہو اور وہ آپ کے پراپر بلڈ ٹیسٹ نہ کرے، جس کی وجہ سے ہیموریج کاز ہو جاتا ہے، ہیموریج، یا اسپرین کے ساتھ آپ نے اسپرین اور وارفرین آپ نے کمبینیشن میں استعمال کرنی ہے، جس کی وجہ بلڈ تھینر ہوتے، بلیڈنگ کے چانسز ہوتے، وہ نہ دیکھ لے۔ یا ایک کمیونٹی فارماسسٹ ہے، وہ آپ کی ہسٹری لیے بغیر آپ کو کوئی ڈرگ وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں،
اور وہ آپ استعمال کر لیں اور آپ ساتھ میں کوئی اور ڈرگ استعمال جس کی وجہ سے ڈرگ انٹریکشن ہو جاتا ہے تو یہ ایرر بھی آ سکتے ہیں. یہ سارے تھے ٹائپس آف ایرر. اب اس کو ہم یہ ہوتے کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ ورک لوڈ ہوتا ہے. ملٹیپل ٹاسک اس میں آ جاتے ہیں کہ فارماسسٹ پہ فزیشین پہ ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے. اس کو ملٹیپل ٹاسک دی ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ پرسنل کریکٹرز آ جاتے ہیں. وہ تھکا ہوا ہے اس پہ ورک لوڈ زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اوور ٹائم وغیرہ سب کچھ لگا کہ وہ تھکا ہوا ہے، یا اس کی انٹینشنلی ان انٹینشنلی کوئی اور طرف توجہ گئی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں. انٹر آرگنائزیشنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز فالو کرنی ہے. انٹر پرسنل فیکٹرز بھی ہو سکتا ہے، ورک انوائرمنٹ بھی ہو سکتے. ان ساری وجہ کی وجہ سے یہ ایرر آ سکتی ہے. اس کو ہم پریونٹ کیسے کریں گے؟ ہم پریونٹ اس کو کر لیں گے انوائرمنٹل. سب سے پہلے انوائرمنٹل فیکٹر کو ہم ہٹائیں گے. نوائز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پور لائٹنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کمیونیکیشن کو ٹھیک کریں گے، کاؤنسلنگ ٹائم زیادہ دیں گے، پراپر ڈرگ سٹوریج کریں گے. ہم نے اتھرائز پرسن سے میڈیسنز لینی ہے. جب یہ سارے فیکٹرز ہم ختم کر لیتے ہیں تو ایرر کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے.